अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में डेली रूटीन वाइज सुबह 10 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सियासी सूरत हाल में जो गहमा गहमी है, जो सियासी सूरत हाल के मामलात हैं, जो उतार चढ़ाव है, जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है, वो हम सबके सामने है। आज फैसला हो जाएगा कि कौन होगा पंजाब का वज़ीर आला। जी हाँ, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला पे बड़े सवालात उठाए गए और फिर जो है वो जब ज़मीनी इंतखाबात सामने आए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बड़ी कामयाबी हुई। 15 सीटों के साथ जो है वो पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान तो मार लिया, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हार नहीं मानी। जहाँ पे सिंध की बात कर ली जाए, सियासत की बात कर ली जाए, वहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध को भी आड़े हाथों लिए हुए है। और अगर पंजाब की सियासत की बात कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमने पंजाब की सियासत में नून लीग का पत्ता ही काट दिया है। अब नून लीग वाले बहुत पुरतवाद हैं, मुतमईन हैं और ये कहते हैं कि ये तो इनको आज पता चलेगा जब ये मैदान में आएंगे कि हमारे पास जो है वो कितने लोग मौजूद हैं और हमारे पास नंबर्स ऑफ गेम पूरे हैं और वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज ही रहेंगे। कोई वज़ीर आला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं बनेंगे। फिर दूसरी तरफ सवाल ये भी उठाते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में तो ख़ुद इमरान खान साहब ये कहते आए हैं कि ये पंजाब में जो है वो बड़े लुटेरे और डाकू हैं। तो फिर आज जो है वो वज़ीर आला इनको बनाने पर इतना इत्तफाक क्यों किया जा रहा है? काफ लीग क्योंकि इत्तेहादी जमात है शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं। तो ये इत्तेहाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या सीटों का है? ये इत्तेहाद क्या सिर्फ और सिर्फ लेन देन का है या वाकई ही दिल से भी इत्तेहाद को जो है वो तस्लीम किया जाता रहा है? ऐसा काफ लीग का तो मौक़िफ़ सामने आता रहा है। चौधरी बरादरान हमेशा से ही जो है वो खान साहब को सपोर्ट करते आए हैं और खान साहब भी ये कहते आए हैं कि काफ लीग जो है वो हमारे रहनुमाओं में से है, हमारे दोस्तों में से है। लेकिन नून लीग का भी एक अलग मौक़िफ़ सामने आया है। हमजा शहबाज साहब की भी बड़ी मुलाकातें जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से रहीं और आज जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही उनके मुकाबले में खड़े हैं। तो देखना ये है कि सूरत हाल ये ऊँट किस करवट बैठता है। सियासत में जो मैदान मारेगा, जो पंजाब असम्बली में ज़्यादा नंबर जिसके पास होंगे, ज़्यादा लोगों के वोट जिसके पास होंगे, वही वज़ीर आला पंजाब होगा। अब ये किस हद तक जो है वो खुश आइन है नून लीग के लिए, ये किस कदर खुश आइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि अगर फवाद चौधरी साहब की बात कर ली जाए तो उनका दावा है कि हमारे पास 187 मेंबरान जो है असम्बली लाहौर के होटल में मौजूद हैं। अब ये जो लाहौर के होटल में गुफ्तो शनीद हो रही है, ये जो अंदर की कहानी है, जो ज़राए बताते हैं कि सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि लाहौर के होटल में कुछ लोगों के मामलात लेन देन तक भी पहुंचे हैं। नून लीग जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो साफ़ और वाज़ेह उनके जितने भी लोगों की कल जो कॉन्फ्रेंसेस सामने आई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ़ और वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो समझ आ जाएगी जब पंजाब असम्बली में जो है वो सीटें हमारी तरफ आएंगी और नून लीग ही पंजाब में जीतेगी, नून लीग का ही वज़ीर आला होगा, तो इनको सारी समझ आ जाएगी कि गेम कैसे पलटती है। अब ये साफ और वाजिया बातें जो है वो होनी शुरू हो गई हैं, इसमें कोई दो टोक जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं है। इस पर बड़े बड़े तज्जियाकारों ने बड़ी बड़ी राय दी। हम आज रोज़ाना की बेस पर जिन तज्जियाकारों को मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है अपना तज्जिया देते हुए सुनते हैं, उनकी ये राय है कि इस वक्त में जो है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी बिल्कुल हार चुके हैं, साइड पर हो चुके हैं। इनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है हरा दिया है और अवाम के मैंडेट से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पंजाब असम्बली में इस वक्त बैठेगी और वज़ीर आला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। अभी तो पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सदर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं, वज़ीर आज़म साहब जो है वो नून लीग के हैं और वज़ीर आला पर जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन और वार पे वार, और सूरत हाल कभी जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है तो कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाती है। अब सूरत हाल काफ़ी तौर पे वाज़िया नज़र आ रही है। इस पे बात करेंगे। मोहम्मद अमजद जट साहब हमारे साथ, हमारे चीफ रिपोर्टर मौजूद है क्योंकि उनकी ये बीट है, पंजाब असम्बली के मामलात और हालात सारे से वाकिफ़ हैं, देखते हैं सूरत हाल को जो है वो इस वक्त भी समझ बूझ रखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ये पंजाब, ये तख्ते पंजाब का जो एक क्या कहेंगे ताज है, ये किसके सर जाएगा? आपको क्या लगता है? नून लीग जो है वो इस वक्त मैदान में है, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो रहनुमाओं ने ख़ास कह दिया जी नून लीग का ही जो है वो ताज पहनेगा, वज़ीर आला जो है वो होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का जलसा भी देख लें, इमरान खान साहब का धुआंधार खिताब भी देख लें, तो फवाद चौधरी साहब की बातें देख लें, सेंटर फैसल जावेद साहब क्या कह रहे हैं, आप सब चीज़ें सुन रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आपका क्या मौक़िफ़ है? आप तो जाहिर है कि हम सब यहीं से उठते बैठते हैं और हम इनको सब जानते भी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये सूरत हाल क्या है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیا ہونے والا ہے؟ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. پاکستان میں اس وقت صوبہ پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور تخت پنجاب کی جو جنگ ہے وہ بڑی شدت اختیار کی ہوئی ہے اس وقت، اور دونوں اطراف ہر طرف سے متضاد جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں. دونوں اپنی اپنی جیت کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ الائنس پارٹی، پیپل پارٹی اور باقی اتحادی پارٹی جو ہیں پنجاب میں، تو لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ہی ان کے ساتھ ہے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی اور اس کی الائنس کاف لیگ ہے، وہ اپنے جو ہے وہ متضاد ہے. لیکن اگر زمینی حقائق کی بات کی جائے عددی لحاظ سے، تو متحدہ اپوزیشن جو اس وقت ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف، ان کو عددی اعتبار سے ان کو وہ ان کے نمبرز آف گیم جو ہے وہ پورے 188 کا جو ہے وہ فگر ہے. ایک جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے اس کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ نقب لگانے میں ابھی تک کامیاب ہوئی ہے. اس وقت اگر بات کی جائے زمینی حقائق کی، تو 187 رکن صوبائی اسمبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس ہیں. ہاں، فواد چودھری صاحب کا یہی دعویٰ ہے. جی اسی بیس پر جو ہے فواد چودھری، بات ہے آپ کے پاس بھی جو ہے وہ، جی ہمارے پاس بھی یہی نمبر ہیں، ہمارے پاس بھی یہی فگر ہے. ان دا سیم ٹائم اپوزٹ جب ہم جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف، جو کہ وقتی طور پر حکومت میں ہے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف ہیں، تو ان کا بھی دعویٰ ہے. ان کے پاس نمبر آف گیمز میں نمبر تو پورے نہیں ہیں، 178 کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس ہیں. جی ان کے پاس 179 ہے، لیکن ہاں جی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑا مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور آنکھوں کی ان کی چمک بتاتی ہے کہ there is something wrong, they have something behind the scene. اچھا دیکھیں، اتنی شکست کھانے کے بعد بھی کوئی اتنا جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہو اور اتنا مضبوط اپنے آپ کو جو سمجھ رہا ہو کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے ہم نے ان کی وکٹیں گرا دینی ہے. یہ وہ میچ ہو رہا ہے نا کہ آخری بال تک کھیلیں گے. آپ کو موقف تو آ گیا تھا. طارق صاحب جو ہے وہ ہر 10-15 منٹ بعد جو ہے پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں، اور کل بھی یہی صورتحال جو ہے سارا دن ٹیلی ویژن پہ چلتی رہی. تو انہوں نے کہا جی وکٹیں تو ہم گرانے لگے، ہم تو آخری جو ہے وہ بال تک کھیلیں گے، دیکھتے ہیں جو ہے وہ کون. جو ہماری بھی اطلاعات ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ بھی یہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے مسلم لیگ کاف سے بھی رابطے میں ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب جو کہ اس طرح کاف لیگ میں بھی جو ہے وہ پھوٹ ڈلی ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے حسین الہی صاحب جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہیں. دوسری طرف سے پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. لیکن بیک ڈور چینل جو ہے وہ رابطے جو ہے وہ جاری ہیں. پیپل پارٹی جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے. وہ زرداری صاحب خود اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے وہ اس وقت وفاق نہیں ہے. اس وقت پنجاب جو ہے وہ لاہور بنا ہوا ہے. تمام آج آپ کو پتہ ہے الیکشن ہے، پنجاب اسمبلی کا 41واں اجلاس جو ہے وہ آج ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہونا ہے، اور 21ویں قائد ایوان کا اتنی کڑی جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ ایم پی ایس کے جو موبائل فون ہیں ان کو بھی محتاط طور پہ استعمال کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی، اپوزیشن کے ایک ہے رکن صوبائی اسمبلی اشرف انصاری، وہ سلپ ہوئے تھے. کل مسلم لیگ نون ان کو بھی منا کے اپنے ساتھ لائی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ ان کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. وہ تمام جگہوں سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. متضاد جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی ہے. لاہور میں قیام کرتے ہوئے تمام لوگوں کو، اراکین اسمبلی کو، لوگوں کو جن کے جو ہے وہ معاملات ڈیل ہو رہے ہیں، کہیں پیپلز پارٹی، اچھا دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے جو ہے وہ بڑی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کی ہیں. جی بالکل. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو کانفیڈنٹ ہے ہی نا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے تو ان کو مل گئی ہیں سیٹیں، ان کے پاس تو جو ہے وہ مینڈیٹ موجود ہے. لیکن عوام کے مینڈیٹ میں اور اس طرح سیٹوں کو خرید کے جو ہے وہ مینڈیٹ لینا، زبردستی جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تعینات کرنا، یہ کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ سیاست جو ہے وہ بڑا معتبر پیشہ ہے، خدمت کا پیشہ کہلاتا ہے. جیسے ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے وہ خدمت کا پیشہ کہلاتا ہے، ایسے ہی سیاست بھی جو ہے خدمت. لیکن ہمارے ان پولیٹیکل لوگوں نے، ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سیاست کو ایک دھندا بنا دیا ہے. ایسا ہی ہے. جیسے جیسے صوبائی اسمبلی کے ریٹس لگ رہے ہیں، جیسے اندازہ کر لیں کہ مطلب
कांट इमेजिन लोग बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, ईमान बिक रहे हैं, कैसे ये और फिर कैसे अवाम में आके अपने ज़मीर की बात करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करें। मैं ये समझता हूँ कि ये एक दुकानदारी लगाते हैं, जैसे सीजन होता है, मेला होता है, मेला लगता है, इलेक्शन आता है, मेला लगाया जाता है, मदारी आता है, वो अपना एक शो लगाता है। आज सारे होटल से निकलेंगे और हमजा शहबाज शरीफ के साथ जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। हमजा शहबाज साहब खुद इनकी क़यादत करते हुए जो है इन सबको जो है वो अरकान असम्बली को लेकर जो है वो पहुंचेंगे, और जो मतलब कि खरीदे हुए लोग भी हैं वो भी उनके साथ ही जो है वो मौजूद होंगे। ज़रा ये कहते हैं खरीदे हुए लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। असल जो मामला है, असल जो नंबर ऑफ गेम्स है वो जाके उल्टेगी तो पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर, क्योंकि इस दफा ऐसा है, पहले तो मुस्लिम लीग नून होटल बुक करवाती थी और वो बसों का अरेंज करती थी और वो अपने तमाम उम्मीदवारों को अपने साथ रख के, इसी वजह से जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस, जो जिन लोगों ने 25 लोग मुस्लिम लीग ने जो फ्लोर क्रॉसिंग कराई थी जिन लोगों को, पीटीआई के लोग, वही वो डी सीट हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने पास उनको रखा। इस दफा जो है वो पीटीआई और काफ लीग ने भी जो है वो अपने तमाम रुकन सूबाई असम्बली को उन्होंने भी होटल बुक करवाया हुआ है, उन्होंने भी बस का इंतजाम किया हुआ है। अब दोनों तरफ से जो टाइट सिचुएशन में दोनों को लाया गया है, लेकिन अब होगा ये कि यहाँ पे पहले जो है वो एक आध बंदा तो शायद हो सकता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि हो सकता है, ये उनकी बात बड़ी मानी खेज थी और ये बड़ी समझने वाली बात है लोगों के लिए, कि हो सकता है आपके कुछ लोगों को कोविड हो जाए, कोविड पॉजिटिव हो जाए, ये उनका कहना था, और हो सकता है कि आपके 5 लोग 8 लोग जो है वो गायब हो जाएं। तो उस बयान के तनाजुर में पीटीआई ने और काफ लीग ने ये आपस में जो बात करके मुशावरत के बाद इन्होंने होटल बुक करवाया और अपने तमाम रुकन जो सूबाई असम्बली उनको वहां रखा हुआ है। अब वो भी असम्बली में आते हैं तो वो भी अपनी बस में अपने असल नंबर ऑफ गेम्स जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान में अंदर आके बदलेगी, कौन किसके साथ बात तो ये ना, बात तो ये है, क्योंकि देखिए एंड टाइम तक जो है वो एक दूसरे को पता नहीं। अच्छा, ख्याल यही किया जाता है कि दूसरी पार्टी को पता नहीं है। अब क्या मुझे पता नहीं होगा कि मेरे मुखालिफिन कौन है और मेरे खिलाफ कौन जो बंदा जो है वो बिक सकता है या खड़े हो सकता है? पता होता है, पार्टीज को पता होता है कि कौन लोग जो है वो जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते। ये और बात है कि आप उनको कायल ना कर सकें या उनको अपनी तरफ ला ना सकें। जो बिक रहा होता है ना, जो कभी इधर कभी इधर कभी इधर अपने ज़मीर का सौदा कर रहा होता है, वो पार्टी को पता होता है, पार्टी के लीडर को भी पता होता है कि कौन से लोग जो है वो जा सकते हैं और कौन से लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो ये जो सूरत हाल है ना इस वक्त पे, ये थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार की हुई है, लेकिन इस पे जो है वो तज्जियाकार जो है वो अपनी राय रखते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं और इस वक्त में जो है वो ज़्यादा अपने तज्जिए के हवाले से जो है वो उनकी वीडियो भी वायरल हैं काफ़ी सारी। तो मैं चाह रही थी कि आज उनको जो है वो ऑन कॉल लेकर सर से ही पूछा जाए कि आप बताइए कि ये पंजाब का जो तख्ते पंजाब पे कौन बैठेगा, कौन बर्जुमान होगा। सूरत हाल तो काफ़ी क्रिटिकल है। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फैसल साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी जी। अंदाजा कीजिए सियासी सूरत हाल का। आपकी बड़ी प्रेडिक्शंस जो है वो काम कर रही हैं, आपकी जो है वीडियोस मैं देखती रहती हूँ और पंजाब के हवाले से, पंजाब असम्बली के हवाले से, लोगों के बिकने के हवाले से लेकर तमाम दास्तानें आप सुना चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरे प्रोग्राम के लिए भी हो जाए। आज की बात कर लें कि आज पंजाब का जो ताज है वो किसके सर सजेगा, कौन होगा वजीर आला पंजाब? जी देखिए, वैसे तो कोई शक नहीं रहा, परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब हैं नंबर गेम के हिसाब से, और जो भी फतह हासिल की पीटीआई ने उसके बाद तो कोई इसके अंदर दूसरी राय नहीं है जी। लेकिन एक और फैक्टर भी है, वो है जरदारी फैक्टर। हमने बहुत सारी चीजें देखी इस्लामाबाद के अंदर सिंध हाउस में, बहुत सारे एमएनए ने अपनी वफादारियां तब्दील की और पीटीआई से वो शिफ्ट हो गए जी, और शिफ्ट होने के बाद वो चले गए थे पिछली बार, आपको याद होगा। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर भी इसी तरह की अफवाहें हैं। अब इसकी कंफर्मेशन हमें कल ही होगी कि कोई 10 करोड़ की बात चल रही है। आज हो जाएगी, आज हो जाएगी फैसल साहब, आज तो पता चल जाएगा ना। आज ही का तो दिन है, बस आज में जो है वो सारी कंफर्मेशन हो जाएगी। आज ही तो वजीर आला जो है वो नामजद होना है, बस सिलसिला जो है वो हमारे सामने होगा। हाँ नहीं, लेकिन असल गेम तो ये है कि जब गिनती हो रही हो उस वक्त कौन कहाँ खड़ा है, ये बात है, हो गए हैं, ये बात है, ये बात है, ये बीमार कितने हो गए हैं, किसी का इंतकाल हो गया है, किसी को डेंगू हो गया है, सब वाली बात आ रही है। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, लेकिन असल दिन तो वही है कि ग्राउंड के अंदर कौन कौन पहुंचा, टीम किसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अभी तो ऐसे ही लगता है कि इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं परवेज इलाही साहब को बना के, और फिर वो परवेज इलाही साहब जल्दी से एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे पंजाब में कि लोगों को जो है वो
جو ایک چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے اور ان کو لوہے کے چنے چپائیں گے ناک سے. بالکل پرویز الہی صاحب اس کی تیاری میں ہیں اور عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ 1-2 مہینے یہ سب کچھ کیا جائے. صحیح. اور شہباز شریف صاحب کو 20 کلومیٹر کا وزیر اعظم بنا کے رکھا جائے. لیکن میں نے کہا زرداری فیکٹر ہے اور زرداری فیکٹر وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اور تگڑا ٹائم دیا جائے. بیسکلی مسلم نون جو ہے وہ پھنس رہی ہے. زرداری صاحب کمفرٹیبل ہے, ان کے پاس ایک پورا صوبہ ہے. مسلم نون کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے. وفاق میں اگر وہ خالی وزیر اعظم رہتے ہیں تو ان کی چلے گی نہیں. تو بڑا ٹف قسم کا ایک آزمائشی, ایک اعصاب شکن قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس وقت پاکستان. صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں کا جو اسمبلی کا وقت پورا کرنے کا فیصلہ ہے یہ تو سامنے آ ہی چکا ہے, لیکن جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے بھی موقف دیکھ لیں, تارڑ صاحب کی جو ہے پریس کانفرنسز سن لیں, یا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بات سن لیں, تو وہ بڑے ہی اتفاق سے کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ تو جو ہے حمزہ شہباز شریف ہوں گے. تو سر ذرا اس کی تو وضاحت کر دیں کہ یہ کیا لوگوں کو جو ہے وہ گھما کے رکھا ہوا ہے اس ٹائم میں. ابھی تک جو ہے وہ صورتحال یہی ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ ایک طرف اور جو یہ کاف لیگ اور تحریک انصاف ایک طرف, یہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے تو کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نمبرز کے اعتبار سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہوں گے, کاف لیگ سے ہو گئے, لیکن نون لیگ کس بیس پر جو ہے وہ یہ فیصلہ دے رہی ہے ابھی جو ہے وہ, اگر حمزہ شہباز شریف یہ گیم پلٹ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نون لیگ کا ایک بہت ہی سالڈ قسم کا پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 20 نشستوں پہ جو پولنگ ہوئی اور جو نتائج آئے, یہ 20 کی 20 نشستیں مسلم لیگ کی, نون کی نہیں تھی, یہ پی ٹی آئی کی سیٹس تھیں اور آزاد امیدوار تھے جو پی ٹی آئی کے تھے. اچھا جو انتخابات ہوئے تو اس کے نتائج میں 15 سیٹیں آ گئیں پی ٹی آئی کے پاس اور باقی مسلم لیگ نون کے پاس چلی گئیں. صحیح. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لاس کیا ہی نہیں ہے, ہمیں تو 5 زیادہ آئی ہیں. پچھلی بار تو پی ٹی آئی کی تھی. صحیح. اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ہم حکومت میں ہیں, اور پھر زرداری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایم پی ایز وہ ان کو سپورٹ کریں گے. صحیح. تو وہ اب اصل میں وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ گراؤنڈ کے اندر کون کون سے لوگ آئیں گے, گراؤنڈ کے اندر صورتحال کیا بنے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کل جیت جائیں گے اور صورتحال مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور اس کے بعد جو وفاق کے اندر حکومت کنٹینیو کرنے کی باتیں وہ دم توڑ جائیں گی. کیونکہ پھر وفاق کے اندر جو بھی حکومت ہوگی وہ 20 کلومیٹر کے اندر کی حکومت ہوگی. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق فیڈریشن کے پاس اتنی پاور ہے نہیں, اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ کو وہ لاہور میں نہیں آنے دیں گے, کے پی میں نہیں آنے دیں گے. تو کیا کریں گے, وہ سندھ میں تو کبھی آتے نہیں ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. ہاں ایسے ہی ہے. سر کل کی یہ خبریں ہیں ہمارے پاس کہ بھئی ٹولیوں میں جو ہے وہ لوگ داخل ہوں گے, نعرے بازی کی جائے گی, اور پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کے بھی جو ہے وہ معاملات نظر آ رہے ہیں. تو کہیں یہ اس کی نظر تو نہیں ہو جائے گا اجلاس جیسے ہمیشہ ہوتا ہے؟ اس کے چانسز بھی ہیں, لیکن چونکہ پچھلی بار ہم نے ہلڑ بازی بھی دیکھی, پولیس کو بھی ایوانوں میں دیکھا, اور نئے قسم کے واقعات معاملات دیکھے, گورنر صاحب کے اپنے اختیارات دیکھے, سیکرٹری لا کے اختیارات دیکھے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے معاملات دیکھے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان دا اینڈ گھوم پھر کے انتخابات ہونے ہی ہیں, کل نہیں ہوں گے, 2 دن کے بعد ہوں گے. یعنی کہ ان دا اینڈ جو ووٹر جو جس کے پاس ووٹ زیادہ ہے اس نے بننا ہے. اس چیز کو لنگر انداز کیا نہیں جا سکتا. تو جتنا بھی کھینچ لیں گے زیادہ کھینچے گا نہیں, کیونکہ اسکور بہت کلیئر ہے. 15-17 کی لیڈ ہے پی ٹی آئی کو, اور وہ ہم چودھری فواد سے سن رہے ہیں کہ اور لوگ بھی رابطے میں ہیں, وہ بتا رہے ہیں 22-23 کو کہہ رہے ہیں کہ 22-23 لوگ ہم زیادہ ہیں. صحیح. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور کے مقامی ہوٹل میں 2 دن سے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تاکہ پنجاب اسمبلی تک ان کو آسانی سے جو پہنچایا جا سکے. پنجاب اسمبلی کے قریب ہی جو ہے وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے. تو سر آپ کی طرف سے تو جو ہے وہ موقف ہمارے سامنے ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کلیئر ہے, لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آن دی اسپاٹ آن دی پوائنٹ جو ہے وہ چیزیں نہیں کلیئر ہوں گی تب تک جو ہے وہ اس سے پہلے کوئی فیصلہ یا کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو میرے پاس آ گیا ہے. اور صورت یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ تو سامنے کا سامنے ہی ہے کہ 187 اراکین اسمبلی ہمارے
پاس موجود ہیں. وہ یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ لاہور کے مقامی ہوٹل میں یہ تمام اراکین اسمبلی جو ہے وہ موجود ہیں اور قریبی جگہ پہ ٹھہرایا گیا ہے تاکہ پنجاب اسمبلی تک ان کو جو ہے وہ ساتھ خیریت کے جو ہے پہنچا دیا جائے. اب آج ساتھ خیریت کے یہ اجلاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ ہنگامہ آرائی کے چانسز بھی موجود ہیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے کہ لیگی کارکن جو ہے وہ نعرہ بازی کر کے جو ہے وہ لوگوں کو گرمائے رکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں. اللہ خیر کرے. اس میں سیکیورٹی پرپس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا کہیں گے امجد جٹ صاحب؟ آپ تو ظاہری بات ہے کہ یہ اٹینڈ کرتے ہیں سارے سلسلے, تو وہاں اگر ہنگامہ آرائی کی سچویشن پھر دوبارہ سے دیکھنے کو ملی, اب دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا نا فیصل عزیز صاحب نے کہ اگر کل نہیں ہوتا تو پرسوں ہو جائے گا, پرسوں نہیں ہوگا تو پھر آگے ہوگا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر کل ایسی کوئی چیز ہو جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہنگامہ آرائی کا جو معاملہ ہے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مسلم لیگ نون کی طرف سے اسپیشلی یہ کوشش ہوگی کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ, کیونکہ ان کے پاس لیگی کارکنان لیگی کارکنان کی طرف سے نہیں باہر, کیونکہ لیگی کارکنان جو ہیں تو وہ تو اسمبلی سے باہر تک محدود رہیں گے. سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ پنجاب اسمبلی نے اسپیکر کی ہدایات پر سیکٹری محمد خان بٹی نے, اسمبلی سیکٹری جو ہیں, انہوں نے جو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے, باہر پولیس موجود ہوگی اور ہر چیز کو وہ کنٹرول کرے گی. اندر تو وہی جا سکتے ہیں جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں. اب وہ اندر جا کے ماحول اندر جو ہے وہ گرمایا جا سکتا ہے وہاں پہ, اور یہ اسپیکر کے پاس اختیار, کیونکہ اسپیکر خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں, لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب اس کو جو ہے نا وہ ہولڈ نہیں کریں گے, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں ہوں گے کل. آج جو ہے وہ چودھری صاحب کو بھی میں نے آن کال لینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر زیادہ مصروف ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے آج سارے معاملات اور چیزیں دیکھنی ہیں, ان کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کے موقف بہت سامنے آ رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کی جا سکیں. تو آج نہیں تو کل ہم ان کو ضرور جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ لیں گے اور ان کا جو ہے موقف بھی جانیں گے. بہرحال فیصلہ تو آج ہو جائے گا سی ایم کا کہ کون ہوگا, اور بڑی راہ ہموار ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ پوچھنی تھی, ایک تو یہ نون لیگ کے پاس بڑا ہے جو کہ ماحول کو اسمبلی کے اندر گرمائیں, کیونکہ یہ اجلاس جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے زیر سایہ ہونا ہے, اور ڈپٹی اسپیکر پہ آلریڈی یہ الزام ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ہے, اور یہ ہمارا آئین اس چیز کی گنجائش دیتا ہے, ہمارے آئین کے اندر یہ موجود ہے, اگر اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی ہو اور اسپیکر کو یا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو ڈپٹی اسپیکر ہے جو اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں, ان کو لگے کہ یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں, ماحول خراب ہو رہا ہے, تو وہ اجلاس کو مؤخر کر سکتا ہے. یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ایک بات. دوسری بات, میرے پاس اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ کاف بہت ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی ایک ایم پی اے کو لاہور سے انہوں نے خرید لیا ہے, اور اس کو اس کے خاوند کے ذریعے ایک پرکشش جو ہے وہ اماؤنٹ پیش کر دی گئی ہے. اس کے خاوند نے جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا ہے اور آئندہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ دینے کا وعدہ بھی کر لیا ہے. حالات جو ہے وہ مطلب نون لیگ کی جو ہے وہ رکن اسمبلی خریدی گئی, جی رکن صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. دونوں کہہ رہے کہ ہم بھی سرپرائز دیں گے اگر انہوں نے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس انفارمیشن ہے مسلم لیگ کاف کی طرف سے, مسلم لیگ کاف کے ایک بڑے ذمہ دار آدمی سے میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کی 3 سے 5 لوگ جو ہے وہ ان کے رابطے میں 3 سے 5 لوگ مسلم لیگ نون کے ہو سکتا ہے کہ وہ جب وہ اسمبلی میں جائیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یا وہ اسمبلی تک وہ پہنچیں گے. اب دیکھیں نا دونوں ہی پارٹی جو ہے وہ دونوں طرف سے یہ باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, وہ پرجوش ہیں جی ہم خرید لیں گے, ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف اتنے نمبر آف گیمز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے ان کو جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. تو یہ کچھ ڈفرینٹ ہی ہونے والا ہے آج کی تاریخ میں, یہ کچھ نہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ کچھ مؤخر نہ ہو جائے چیز. اسی بات پر فیاض الحسن چوہان صاحب نے کل پنجاب اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو سیکورٹی ادارے ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اور یہ معاملات کو دیکھنے کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں کہ یہ کیسے خریداری ہو رہی ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ جب رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں یا نیشنل اسمبلی منتخب ہوتے ہیں تو اس کے بعد آکشن کروا دیا کریں وزیر اعلیٰ کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, کہ تاکہ آکشن ہو کے بولیاں لگیں اور جو جس کی زیادہ بولی لگے گی جس طرف زیادہ. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا امجد صاحب کہ
آپ نے جو ہے وہ یہاں اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا. ناظرین، ذرائع کے ذریعے پتہ یہ چلتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ ارکان کو اسمبلی میں داخل ہونے پہ دقت پیش آ سکتی ہے، انہیں روکا جائے گا، اور اس روک بھاڑ میں جو ہے وہ کچھ لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کی صورتحال بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہو سکتی ہے. باہر کی صورتحال اور اندر کی صورتحال سے آج لمحہ بہ لمحہ تمام میڈیا آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتا رہے گا. ود آر چینل کے ہم بھی جو ہے وہ اس میں آپ کو اپڈیٹ کر بھی رہے ہیں، اور سارا دن بھی آپ ہماری نیوز میں پروگرامز میں یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ آغاز میرے پروگرام سے ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے جو ہے وہ آج کی اپڈیٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں کہ صورتحال کچھ اتنی گمبھیر جو ہے وہ ہونے والی ہے. لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کوئی بہادری کا ثبوت پیش کرے اور نہ ایسی کوئی چیز ہو اور بڑی آسانی سے جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جائے، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اپنی سیٹ کسی کو دیتے ہوئے جو ہے دوسرا بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے. بہرحال جی، بڑے سے بڑے تجزیہ کار بھی ابھی فی الحال فائنلی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تمام تجزیہ کاروں کی یہی رائے ہے کہ جو نمبر آف گیمز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پورے ہیں، اور اس وقت میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں. یہ رپورٹ ہم نے بھی آپ کو دے دی ہے. اب یہ نمبر آف گیم اگر پلٹتی ہے یا صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، نون لیگ تو ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی میں بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد ایک اور جو ہے وہ خاص مسئلے کے ساتھ دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا.